بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و احسان ہے، جس کی توفیق و رحمت سے جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج 25 دسمبر کا دن ہے، اور 25 دسمبر کا دن ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور دوسرا اس بر صغیر پاک و ہند پر ایک محسن اعظم جنہوں نے یہ پاکستان کی صورت کے اندر ہمیں مملکت خداداد انگریزوں اور ہندوؤں سے ایک طویل جد و جہد کے بعد حاصل کروا کے دی اور حاصل کی، یعنی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں یہ جو آج ٹوپی پہنی ہے اس کو جناح کیپ کہتے ہیں۔ یہ قرا قلی ٹوپی مشہور ہے اصل میں، مگر جب سے اس کو پھر حضرت قائد اعظم نے پہنا تو پھر یہ قرا قلی ٹوپی اس کی پیچھے چلی گئی، اور جناح کیپ یہ نشانی ہوتی تھی پاکستان کے اس وقت بھی جد و جہد کرنے والوں کی، ایلیگز کی اور سب کی۔ تو میں نے چاہا کہ میرے بچوں کو، میری نسلوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ ٹوپی کیا ہے، تو میں نے اس لیے دکھانے، بتانے اور سمجھانے کے لیے یہ ٹوپی پہنی ہے۔ اور یہ قائد اعظم سے محبت اور ان سے چاہت، انسیت کا اظہار بھی ہے کہ وہ قائد جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اور خون تھوک میں خون آتا تھا ٹی بی کے باوجود، اور انہوں نے جب ڈائگنوز ہو گیا کہ آپ کو ٹیوبرکلوسس یعنی کہ ٹی بی کا مرض ہے، اس وقت ٹی بی لا علاج مرض تھا، آپ نے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ بس اس کی خبر تم نے باہر نہیں نکالنی، یہ امانت ہے، ورنہ میرا مشن اور میرا پاکستان بہت دور چلا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 71 سال کا بزرگ پاکستان کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، کتنی قربانیوں کے بعد۔ اور میں اب اس بحث میں پھر مضمون اور طرف چل پڑے گا۔ اللہ نے کیا کیا فراست عطا کی تھی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے الیکشن لڑا، تو جب قائد اعظم ان سے ملنے آئے تو آپ ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، اور ان کو خود سی آف کرنے گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے حضرت جی، ساری دنیا آپ کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے؟ فرمایا ہمیں بر صغیر پاک و ہند کے کیس کے لیے ایک وکیل چاہیے تھا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ وکیل عطا کیا ہے، نہ جو وکیل خریدا جا سکتا ہے اور نہ یہ وکیل جھکتا ہے۔ چلیں بہرحال اللہ رب العزت ان پر کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، اور وہ پاکستان جس مقصد کے لیے میرے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، 25 لاکھ لوگوں کے قریب، 22 لاکھ تو آن پیپر آتے ہیں نا، 22 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، شہادتیں 22 لاکھ لوگوں نے، پھر یہ دھرتی ملی ہے ہمیں۔ آج ہم جب 14 اگست اور دن آتے ہیں تو سلنسر پھاڑ کے جب جوان گزرتا ہے، میں اسے بتاؤں کہ اس کے نیچے کتنی پاک ہستیوں کا خون ہے جس کے اوپر تم یہ عمل کر رہے ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ ہمارا مضمون چل رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا، اور آج میں نے حضور کے خلق میں حلم و بردباری کو لیا ہے، معاف کرنا،
اور پھر اس پر ملامت بھی نہ کرنا، اس مضمون کو میں نے لیا ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں حلم کیا ہوتا ہے، بردباری کیا ہوتی ہے، معاف کرنا کیا ہوتا ہے، اور صفاح، صاد فا الف ہا، صفاح، وصفحو قرآن میں لفظ آیا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حلم ایک ایسی حالت کا نام ہے، ایک ایسی عادت کا نام ہے، وہ چیزیں جو انسان کی طبیعت کو ناگوار گزرے، اس کی طبیعت میں اس کو دیکھ کر اس کی طبیعت ناگوار ہو جائے، اور اتنی ناگوار ہو کہ اس کو برداشت کرنا ممکن نہ رہے اور وہ پھٹ پڑے، مگر اس کے باوجود جو اتنی ناگواری کی کیفیت ہو، وہ اس کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی اسی کیفیت حلم پر، تحمل پر، بردباری پر ڈٹا رہے اور اس پر برداشت کرے، اس کا نام حلم ہے۔ یعنی جو چیزیں اس کو غصہ دلا رہی ہیں، اس کو پریشان کر رہی ہیں، مگر وہ اس کے باوجود ان پہ ڈٹا رہتا ہے اور اپنی طبیعت میں لا محالہ طور پر غصہ نہیں لاتا، جلال نہیں دکھاتا، اور اپنی طبیعت کو اپنے مطابق رکھتا ہے، اسے حلم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بردباری ایسی حالت کا نام ہے جو مصائب میں، آلام میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں اس کے باوجود ان کو برداشت کرے، اور برداشت کر کے اپنی عادت کریمانہ اور اچھی عادت کو نہ چھوڑے، اور ان کی طرح کا جواب انہی کی انداز میں نہ دے، بلکہ اپنے کردار پر ڈٹا رہے، اس کا نام بھی حلم و بردباری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، پھر اس کا بدل ایک اور لفظ ہوتا ہے عفو۔ عفو کہتے ہیں طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا۔ طاقت ہے کہ میں اگلے بندے کی بات کا جواب دے سکوں، مگر جواب دینے کے بجائے اسے معاف کر دینا، یہ عفو ہے۔ اور ایک عفو سے بھی بڑا درجہ ہے وصفحو، صفاح، اور وہ درجہ یہ ہے کہ غلطی کر دی مگر اس کو اس کی غلطی پر ملامت بھی نہ کرنا، اور یوں ہی سمجھنا کہ اس نے غلطی کی ہی نہیں ہے، درگزر کر دینا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، مجھے پتا ہے یہ عام کام مشکل بہت ہے، مگر جب ہم کب جانتے تھے کہ کوشش کا کام کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا تھا؟ میرے جیسا اناڑی آدمی جب دیکھے گا، میں تو کہوں گا بڑا مشکل ہے، سلائی کیسے کی جاتی ہے، معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح اور چیزیں لے لیں، بڑا مشکل ہے، مگر جب اس کام میں پڑے، کوشش کی، سیکھ گیا کہ نہ سیکھ گیا؟ بس یہی ہے، کچھ نہ کچھ تو حضور کی سیرت سے کوئی ایک بات سیکھے۔ میں آپ کو حضور کی بات کی خوشخبری سناتا ہوں، چلیں ایسے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کے 360 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ اخلاق کی 360 قسمیں ہیں، جس کے اندر 2 نہیں، 4 نہیں، صرف ایک خلق، جس کے اندر صرف ایک خلق آ گیا۔ کتنے؟ ہائے، ایک بھی نہیں پیدا کر سکتے ہم۔ حضور نے فرمایا جس کے اندر ایک خلق کی قسم آ گئی، رب اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ کتنی خلق کی قسمیں؟ بولیں ذرا دوبارہ۔ 360 میں سے کتنی مانگی حضور نے؟ ہائے ہائے۔ حضرت صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر یہ ساری ہوں؟
فرمایا ہاں ابو بکر وہ بھی ہے. فرمایا آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تم ہو. ہائے ہائے، یہ کون کہہ رہا ہے جو خلق عظیم کا پیکر ہے؟ اس کو پیچھے کرتے ہیں، شکریہ. ہاں، یہ خلق عظیم کا پیکر ہے یہ عالم. یارو ہم ایک خلق نہیں پیدا کر سکتے، ہم ایک عادت پیدا نہیں کر سکتے. آؤ ایک خلق کو پیدا کریں. جب ایک ہوگا تو شوق بڑھ کر دوسرے کی طرف جائے گا. کبھی کسی کو معاف کر کے تو دیکھیں، کبھی کسی کو بخش کر تو دیکھیں، کبھی کسی کا گناہ دیکھ کر بھی اس کی خاطر آنکھیں بند کر کے تو دیکھیں. دیکھیں تو صحیح. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب باری تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 کے اندر رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ارشاد فرمایا. فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ محبوب فاعفو انہیں معاف کر دیں، وصفحو ان سے چشم پوشی کریں، ان کی اس بات کا جواب بلکہ ان کی اس غلطی پر بھی انہیں ملامت نہ کرے، چھوڑ دیں حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے. فاعفو وصفحو قرآن میں آیا. سورہ الاعراف میں رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے محبوب اگر کوئی آپ سے معذرت کرے، معافی مانگے، اسے معاف کر دیں، اور حکم نیکیوں کا حکم دیجئے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبریل مالک سے پوچھو اور وضاحت کیا ہے اس کی. تو جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ آپ اس سے ملیں جو آپ کو چھوڑتا ہے، اور اس کو عطا فرمائیں جو آپ سے اپنا ہاتھ روکتا ہے، اور اس کو معاف فرما دیں جو آپ پر ظلم کرتا ہے. کسے کہہ رہا ہے رب؟ ہائے ہائے. حضرت یحییٰ بن سعید القطان بہت بڑے تابعی، بہت بڑے تابعی. میں آپ کو اللہ کریم کا عفو اور صفو بتانے لگا ہوں. بہت بڑے تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ذکر آیا کہ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب فرعون کے پاس جانے لگے تو رب نے کہا موسیٰ میرے کلیم، فرعون سے نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ ہوئے ہوئے ہوئے. قرآن میں پتا اس کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن نے جس کا ذکر کیا اس کے دعوے کا، وہ کہتا تھا، صرف رب نہیں کہتا تھا اپنے آپ کو، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ترین رب ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت یحییٰ بن سعید القطان رو پڑے اور عرض کی مالک جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اپنے موسیٰ کو کہتا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا. پتہ نہیں مالک پھر تو اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے کتنا نرم ہوگا. ہائے ہائے مالک. حضور تاجدار ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مطہرہ، تاجدار کائنات جن پر رب نے نبوت اور رسالت کا طریق ختم کر دیا، آپ کے پھر عفو کے عالم سے پہلے قرآن نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، قصہ یوسف. قصہ یوسف جسے قرآن نے کہا احسن القصص، بہترین قصہ. وہ بھی رشتوں کا ایک قصہ ہے، کوئی سمجھے تو. وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر گئے، پھر جب کنویں سے نکل آئے، بلکہ روایات میں آتا ہے پتھر مارتے تھے اوپر سے،
اور موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا جنہوں نے، تو خود کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام۔ اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی بھائی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہو اور بھائی بھی نابالغ چھوٹا ہو، کیا کیفیت گزر رہی ہوگی یوسف علیہ السلام پر۔ رب نے اپنے یوسف کو کہا یوسف گھبرانا نہیں، تم ضرور انہیں یاد دلاؤ گے، ضرور یاد دلاؤ گے، گھبرانا نہیں۔ اور جب وہ سارے کے سارے 10 بھائی کھڑے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، زیادتی کی تھی، رشتہ دار تھے، اچھا صرف رشتے میں کیسا دورہ رشتہ تھا، ستیلے بھائی بھی تھے اور خالہ زاد بھی تھے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو اکٹھے ایک نکاح میں رکھا جا سکتا تھا، شریعت محمدی میں ایسا نہیں ہے۔ بات آگے سمجھ، یعنی اکٹھے نہیں رکھ سکتے آپ، اس وقت اجازت تھی۔ جب یہ ماجرا ہوا سارے کھڑے تھے، یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ نہیں کہا، بلکہ قرآن میں آیا انہوں نے کہا میرے بھائیوں کو شیطان نے ورغلا دیا تھا، ان کو شرمندہ نہیں کیا۔ آج ہم کیا کرتے اپنے رشتوں کے ساتھ، آج ہم کیا کرتے اپنے پیاروں کے ساتھ، آج ہمارا کردار کہاں پر چلا گیا۔ میں ہر تیسرے چوتھے گلی میں جاتا ہوں، جہاں پہنچتا ہوں گھر میں کسی پہ، ہر گلی کے اندر میں نے تو اب تو بڑھ گیا کام، یہ میں نے دیکھا لکھا ہوا یہ جائیداد متنازع ہے، پراپرٹی کا کیس چل رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوں تو یہ کس سے ہوں؟ یہ اناؤں کی جنگ ہمیں قبر تک لے جاتی ہے، قبر میں جا کر آنکھیں کھلتی ہیں، اوہ او یہ تو بہت مجھ سے بھول ہو گئی۔ آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا عفو دیکھتے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے محبوب جو بھی مشکل و مصائب آپ پر آئیں صبر کیجئے گا۔ کیسا کیسا صبر کیا میرے محبوب نے، پوری سیرت رسول میں شیب ابو طالب کے 3 سال لگا لیں، حضور کے بچے نہیں تھے، حضور کی شہزادیاں نہیں تھی، حضور علیہ السلام کے چچیرے بھائی نہیں تھے، جو شیب ابو طالب میں 3 سال تک بغیر کسی وجہ کے قید کاٹتے رہے۔ کیا ظلم و جبر نہیں ہوا، کیا ستم نہیں ہوا۔ اور فرمایا محبوب فاعفو واصفحو، معاف بھی کر دو، پھر معاف کرنے کے بعد ان سے چشم پوشی بھی کر لو۔ محبوب انہیں ملامت بھی نہیں کرنا، انہیں یاد بھی نہیں دلانا، انہیں شرمندہ بھی نہیں کرنا۔ ہائے ہائے، ایسے ہی محسوس ہو کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نے جب سے یہ واقعات پڑھے میں تو ایک ہل گیا ہوں۔ ہائے ہائے، احد کا میدان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کونا شہید ہو گیا، چہرہ حضور کا چہرہ نور سے، لہو سے اور خون سے لہو لہان ہے۔ صحابہ مچل گئے، کہا آقا ان کے لیے بد دعا تو فرما دیجیے۔ حضور فرما رہے ہیں انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ فرماتے ہیں میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ہائے، حضور کا عفو دیکھیں، حضور کا خلق دیکھیں، میرے محبوب کا کردار دیکھیں، حضور کس طرح سے معاف کر رہے ہیں، حضور کس طرح سے بخش رہے ہیں۔ صحابہ نے یہاں تک کہا، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی، جب 1500 سال گزر گئے، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے، کتنے؟ 950 سال۔ ہائے،
اور جب کہا مالک یہ نہیں مانتے، کہا پھر نو جو تو چاہے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا کروں اب؟ کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک کافروں کا ایک گھر بھی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ رب نے کہا اچھا، میرے نو نے کہا کر دیا۔ اور حضور کی بات آئی، حضور نے کوئی ایسی دعا نہیں مانگی، اگر حضور کہہ دیتے تو قیامت تک کوئی کافر ہی دنیا پہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ بلکہ ابو جہل، عمر بن ہشام، ابو جہل المعروف، ابو جہل جو تھا قرآن میں آتا کہتا تھا وَإِتَنَا الْعَذَابَ، ہم پر عذاب آئے نا، پھر ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے؟ رب نے کہا اسے کہہ دو محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اسے کہہ دو کہ میری وجہ سے، رب کہہ رہا ہے کہ حبیب تیری وجہ سے جو میری رحمت کے حقدار نہیں بھی تھے وہ بھی ہو گئے۔ یہ حضور کی ذات مطہرہ ہے، یہ میرے آقا کا خلق کا ایک صرف ذریعہ ہے۔ لوگوں جو خلق عظیم والا ہو، اور ہم انہی کے امتی ہیں، آج ہم میں یہ خوشبو کیوں نہیں ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور جیسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کا کوئی ذرے کا ذرہ ہی ہمارے اندر پایا جائے۔ یہ بھی خلق ہے کہ کوئی تم سے بد کلامی کرے، تم اسے کہو چلو جاؤ چھوڑو، میں تمہیں جواب نہیں دیتا، جاؤ، نو کومنٹس، یہ بھی خوش خلقی ہے۔ بدلہ لینے کے باوجود بدلہ نہ لیا جائے، یہ بھی خوش خلقی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا بتاؤں، فتح مکہ کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، 17 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے حوالے سے اتنا زیادہ کام کیا، خلاف اتنا زیادہ کام اور اتنا تنگ کیا میرے محبوب کے حضور نے فرمایا تھا ان کے لیے باقی سب کو معاف کر دیا۔ اور معافی دیکھیں نا، سامنے کھڑے ہیں، سب سامنے کھڑے ہیں، فتح مکہ ہو گیا، اور حضور پوچھ رہے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فاعفو وصفحوا کا منظر تو دیکھیں، جن کے ساتھ بدر میں لڑائی ہوئی، جنہوں نے احد میں میرے محبوب کو زخم پہنچائے، جنہوں نے بیر روما کے مقام پر 70 مسلمانوں کو شہید کیا، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو دھکے دیے، تنگ کیا اور عمرہ نہ کرنے دیا، وہ سارے ہیں۔ طائف یہ سارے ہو چکا اور وہ سارے کھڑے ہیں، اور حضور پوچھ رہے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا کروں، بتاؤ کیا کروں؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے قصاص کے طور پر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا، عدل ہو جاتا۔ حضور نے عدل نہیں کیا، حضور نے بھی کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تمہیں کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اتنا بڑا کردار ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ ہے خلق مصطفیٰ، معاف کرنا۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 17 لوگوں میں سے تھے جن میں سے اکثر پھر معافی مانگ کر حضور کے غلام بن گئے۔ تو اکرمہ بن ابو جہل کو پتہ لگا، بہت تکلیف پہنچائی تھی انہوں نے حضور کو۔ ان کی زوجہ ام حکیم بنت الحارث، انہوں نے مسلمان ہو گئی اور حضور کی بارگاہ میں گئی، عرض کی یا رسول اللہ میری وجہ سے اکرمہ کو ایمان دے دیجئے، امان دے دیں، امن والا کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، اور پھر ڈھونڈتی اکرمہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اکرمہ تمہیں بتاتی ہوں میں نے اس سے بڑھ کر کوئی صلہ رحمی والا نہیں دیکھا، میں نے ان سے زیادہ کوئی حلیم نہیں دیکھا، میں نے ان سے زیادہ کوئی کریم نہیں دیکھا، انہوں نے تجھ کو بھی امان دے دی ہے، اس سے بڑا فضل اور کرم مصطفیٰ کا کیا ہو۔ اور یہ بھی ذکر آتا ہے، پھر میں اگلی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب اکرمہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر اکرمہ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف بھی رہے، ڈٹ کے پھر حضور کی غلامی کا دم بھرا اور شہادت کا رتبہ پایا۔
حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، بہت تکلیفیں پہنچائیں، بہت اذیت دی، اب آپ رب سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ عقیدہ اکرمہ بن ابی جہل ہے، تو حضور کے وسیلے سے استغفار مانگنا یہی عقیدہ صحابہ بھی ہو گیا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ اکرمہ بھاگ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، سمندر میں بیٹھ گئے اور سخت ہوا چلی اور کشتی ڈوبنے لگی، بھنور آ گیا، تو اس نے پکارا، لات و عزا کو پکارا۔ کشتی والوں نے کہا لات و عزا کام نہیں آئیں گے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو پکار۔ تو اس نے کہا مالک اگر میں بچ گیا اور رب محمد ہونے کے ناطے اگر مصطفیٰ اور ان کا رب سچا ہے تو مجھے کوئی ڈبو نہیں سکتا، مالک اگر میں بچ گیا تو تیرے محبوب کی غلامی قبول کر لوں گا۔ رب نے انہیں بچا لیا۔ پھر اس طرح میں اکثر وحشی کا واقعہ بیان کرتا ہوں، مگر یہ میں جب اس مقام پر پہنچا ہوں نا، سبحانہ، سورہ الفرقان، سورہ نساء کی آیتوں میں، وحشی کون تھا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ ام رسول اللہ اور اس کے رسول کے شعر، سید الشہداء، ان کا ٹائٹل بھی سید الشہداء کا ہے، امام علی مقام کے سے پہلے، امام حسین علیہ السلام سے پہلے، تو سید امیر حمزہ کو شہید کر دیا تھا، بہت اذیت دی، وہ چچا جو ڈھال بن گئے تھے حضور کی خاطر ایسے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو جان کے خوف سے طائف بھاگ کر چلے گئے، پھر ایک وفد کے ساتھ واپس حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ بڑا حافظ ابن عساکر نے واقعہ بیان کیا ہے، جب اسلام کی دعوت دی تو وحشی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں نے شرک کیا ہے، قتل کیا ہے اور میں برائی کرنے والا بھی ہوں۔ تو آپ یہ آیت پڑھتے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہراتے، جس شخص نے اس شخص کو قتل کیا جس کو اللہ نے کہا تھا اس کو قتل کرنا حرام ہے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، پھر حق کے ساتھ کھڑے رہتے، بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، اور قیامت کے دن عذاب دو گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت وحشی نے کہا کہ میرے اندر تو یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، میں نے ناحق قتل بھی کی ہے، میں نے برائی بھی کی ہے، میں نے یہ کام بھی کیا ہے، میں نے یہ کام بھی کیا ہے، تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ تب اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، توجہ سے سنیے گا، آیت نازل کی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فوراً آیت آئی، وحشی کی وجہ سے سارے آقا علیہ السلام کے غلام گناہگاروں کی خیر ہو گئی۔ فرمایا جو شخص موت سے پہلے توبہ کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بے حد رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر وحشی نے اگلی بات کہی، وحشی نے کہا یا رسول اللہ بڑی سخت شرطیں ہیں، بڑی سخت شرطیں ہیں یا رسول اللہ، میں ایمان لانے سے پہلے گناہوں کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جائے، پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہوئی تو پھر میرے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر رب نے آیت نازل کی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور جو گناہ وہ کرتا رہا، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ ہائے، وحشی نے پھر کہا ہائے عاشقو واری جائیں، فرمایا یا رسول اللہ
اس آیت میں تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا معاف کرے نہ کرے، اللہ کی مرضی ہے نا معاف کرے نہ کرے، تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ کوئی ٹھوس دلیل بتائیں۔ رب نے پھر آیت نازل فرمائی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہی بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب اطمینان ہو گیا پھر وحشی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بس حضور انہیں کہا کرتے تھے وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کفن پتہ کیسے ہوا تھا؟ چہرہ ڈھانپتے تھے تو آپ کے قدم رہ جاتے تھے، قدم ڈھانپتے تھے تو چہرہ رہ جاتا تھا، تو پھر آپ کا چہرہ انور ڈھانپ کر آپ کے قدموں پر گھاس ڈال دی گئی۔ یوں سیدنا امیر حمزہ کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ایک اور شخص جس کا نام ہبار بن الاسود تھا، پتہ اس کا جرم کیا تھا؟ سیدتنا سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امید سے تھی اور مدینے کی طرف ہجرت کے لیے رخت سفر باندھ رہی تھیں۔ اس شخص نے انہیں نیزہ مار کر ان کو گرایا، نیزہ مار کر، اور حضور کی آل کا وہ شہزادہ شہید ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس وقت کچھ دیر کے اصحاب کے ساتھ مدینے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ہبار بن الاسود آ گیا، بڑا فصیح اللسان تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو برا کہا وہی زمانے میں برا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزہ سلمہ آئیں، انہوں نے کہا ہبار اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، تو نے حضور کی شہزادی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا اسلام نے ان تمام کاموں کو جو ہبار سے پہلے ہوئے اسلام لے آیا، اللہ رب العزت نے اس کے سارے کاموں کو معاف فرما دیا۔ اس کو گنواؤ مت، اس کو گنواؤ نہیں، اس کو یہ بھی ریلائز نہ کراؤ کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اتنا بڑا ذاتی حضور کے ساتھ عمل کیا اس نے، وحشی کے ساتھ، اور پھر وحشی ساری زندگی تلاش میں رہے، کوئی موقع تو ملے، پھر وہ مسیلمہ کذاب کو وحشی نے اپنے نیزے سے قتل کیا، اور قتل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک اب تیرا حبیب یہ ایک عمل ہے، میں نے تیرے نبی نبوت کی برابری کرنے والے اور جھوٹے مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس مسیلمہ کو قتل کیا ہے، اب تو تیرا حبیب اور تو مجھ سے راضی ہو جائے گا نا۔ کتنی ملامت تھی، کتنا اندر حضور کی بارگاہ سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام سے چاہت کا عالم ہے۔ بس اختتام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں کیا کیا بیان کروں، حضور علیہ السلام کس طرح سے اپنے پیاروں کو معاف کر رہے ہیں۔ ایک شخص اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ پر میں تمہارا قرض لیا تھا ادا کر دوں گا، وہ میعاد سے پہلے آ گیا اور کہنے لگا مجھے قرضہ واپس کرے، تکرار کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹا تو آقا علیہ السلام نے انہیں کہنے کے بجائے فاروق اعظم کو کہا عمر دیندار تو میں ہوں نا، چلو تم مجھے بھی تاکید کرتے اور اسے بھی کہتے ذرا پیار سے بات کر لو۔ وہ یہ سن کر ہی حضور کی غلامی میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ساری صفتیں دیکھ لی تھی، دیکھنا چاہتا تھا نبی سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوتا، خلق والا نہیں ہوتا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا آپ کا خلق وہی ہے جو نبوت کا خاصہ ہوتا۔ آؤ
ہم بھی اپنی زندگیاں کب تک اس بے بسی میں گزاریں گے؟ آؤ حضور کے خلق سے خیر پاؤ. آج ہم عادت ڈالیں معاف کرنے کی، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. کسی برائی کا برائی کے ساتھ جواب دینے کے بجائے معاف کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ آئیں سیکھیں، اس میں خیر ہے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.